نور نظر حضور قبلہ پیر سید غلام قطب الحق شاہ صاحب گیلانی، مخدوم و محترم حضرت قبلہ پیر سید علی جنید الحق شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتکم العالیہ، اور آج کے اس پروگرام کے منتظم فاضل جلیل فخر السادات استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ پیر سید صداقت علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتکم العالیہ، اور اس پاک محفل میں تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر کی صدارت میں اس پاک محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک حضور غوث پاک اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہما کی ان نسبتوں کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت کو حسن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، دستار فضیلت کا جلسہ ہے اور میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں علم کی فضیلت کی کوئی اور بات نہ بھی آتی ہو تو فضیلت علم کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے آقا معلم بن کر تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، میں کائنات میں علم کا نور تقسیم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بالکل ابتدا میں سادہ سی بات کرنے لگا ہوں، جس کو رب نے علم بانٹنے کے لیے بھیجا ہو اس کے حوالے سے بحث کرنا کسی جاہل کا کام ہوگا کہ وہ ان پڑھ تھے۔ آپ کسی جاہل کو خطیب نہیں رکھتے، کسی ان پڑھ کو یونیورسٹی میں پروفیسر نہیں رکھتے، اور جس کو خدا نے ساری کائنات کو علم بانٹنے کے لیے بھیجا۔ میرا پاک نبی علم کی اس بلندی پر جلوہ گر ہے جنہیں پڑھاتا دیکھ کر جبرائیل بھی گھٹنے ٹیک کے کلاس میں شامل ہو جائے۔ علم کی فضیلت کے لیے کوئی ہمیں ادھر ادھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں۔ مسند تدریس پر میرا نبی جلوہ گر ہو اور صحابہ پڑھ رہے ہوں، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا؟ اور کیا مقدر تھا ان صحابہ کا جو میرے آقا سے پڑھتے تھے اور میرے آقا ان کو پڑھاتے تھے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، پڑھانے والے کے سامنے بھی کتاب نہ تھی اور پڑھنے والوں کے سامنے بھی کتاب نہ تھی، اور علم جہاں بھی گیا اس درسگاہ کی خیرات بن کے گیا۔ میرے آقا پڑھا رہے ہیں علیہ السلام، سامنے کتاب کوئی نہیں، اور صحابہ پڑھ رہے ہیں، سامنے کتاب کوئی نہیں۔ میں آپ سے بلوا تو لیتا، لیکن اب میرے لیے بھی ایک مسئلہ ہے۔ اللہ نے پیدائشی طور پر سادات کا نوکر بنایا۔ سید کی عزت عمر دیکھ کے نہیں کی جاتی، خون رسول دیکھ کے کی جاتی ہے۔ علی جنید الحق کی صورت میں ہی غلام قطب الحق حضرت خواجہ غلام قطب الحق گیلانی صاحب تشریف فرما ہے، اور انہی کی صورت میں ہی حضرت شاہ عبد الحق تشریف فرما ہے۔ دیکھیے، اولاد کی عزت کرنے سے بزرگوں کو خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے استقبال کیا ہے تو خوشی تو تاجدار گورڈا کو ہوئی ہے، ہمارے لیے وہ خود ہی آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا محسوس کریں، خوش ہو کر بیٹھیں۔ سید آ جائیں تو حیا والے ویسے ہی پھولے نہیں سماتے ہیں، اور آپ کے سامنے مرشد ہیں، اور اب مجھے کہنا پڑے گا کہ اس بات پر کہہ لیں سبحان اللہ۔
کوئی زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، اتنا ہی پڑھا ہوں جس سے طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ میری طبیعت میں کوئی الجھن شلجھن نہیں ہے، اور مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کہ عالم کسے کہتے ہیں، جاہل کسے کہتے ہیں، میں 1 منٹ میں بتا دوں گا۔ جسے خون محمد کا حیا نہیں وہ جاہل ہے، اور جسے خون محمد کا حیا ہے وہ عالم ہے۔ اگر آپ سب کی زبان ہو تو سارے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ آقا کے خون کے احترام کا پتہ نہ ہو، میں سیدھی بات کہوں، جسے آقا کا حیا نہیں تھا وہ ابو جہل تھا، اور جسے آل محمد کا حیا نہیں وہ جاہل تو ہے۔ میرے آقا پڑھائیں اور صحابہ پڑھیں، کتاب ادھر بھی نہیں کتاب ادھر بھی نہیں، اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آقا نے کیا پڑھایا، میری کیا اوقات ہے۔ یہ تو صحابہ ہی بتا سکتے ہیں آقا نے کیا پڑھایا، ویسے ایماندار بھی سوچ سکتے ہیں کیا کچھ ہوگا جو حضور نے پڑھایا نہیں ہوگا۔ میرے آقا پڑھا رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں، سامنے کتاب کوئی نہیں۔ میں اس کو تیسری مرتبہ کہوں گا، کیونکہ میں تو سر سے پاؤں تک اندر باہر سے فل چشتی ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، قبلہ عالم حضور خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پاک کے ان کی اولاد پاک سے میری نسبت ہے، اور لاوارث نہیں ہے۔ پھر میں یہ جملہ دہرا رہا ہوں، بھئی صحابہ کرام کے سامنے بھی کتاب کوئی نہیں، آقا کے سامنے بھی کتاب کوئی نہیں، اور میرے آقا پڑھا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مصطفیٰ جیسا استاد کوئی نہیں، صحابہ جیسی کلاس کوئی نہیں، صفہ جیسا مدرسہ کوئی نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ کسی جاہل کو اس بات کا پتہ نہ ہو تو نہ ہو، یہ جو نسبتوں والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، جن کو آقا کے لنگر سے چٹائی ملی ہے یہ اقتدار چھوڑ سکتے ہیں، لنگر محمد سے ملنے والی چٹائی نہیں چھوڑ سکتے۔ سلام ان کے مقدر کو جو دین مصطفیٰ کے خادم ہیں، جو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ جب سرکار پڑھا رہے ہیں، میرے آقا کے سامنے بھی کتاب کوئی نہیں، اور صحابہ کے سامنے بھی کتاب کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے آقا نے قرآن کی دی تو ہے، قرآن کی تعلیم کتابی صورت میں تو اس وقت نہیں تھا، کتاب ادھر بھی نہیں کتاب ادھر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر غلطی ہو جائے تو آپ سے ہی معاف کا خواستگار ہوں۔ مالک کو منظور یہی تھا، محبوب پڑھیں تو سامنے کتاب نہ ہو، صحابہ پڑھیں تو سامنے کتاب نہ ہو۔ رب چاہتا یہ تھا محبوب تو پڑھائے اور کوئی کتاب دیکھے۔ ماشاءاللہ، بندے تو آپ کافی سارے ہیں، زبان ہلے گی تو بات بنے گی۔ محبوب آپ پڑھائیں اور کوئی کتاب دیکھے، میں یہ چاہتا ہوں جب آپ پڑھائیں تو کوئی کتاب نہ دیکھے، جس نے دیکھنا ہو تیرے چہرے پہ حسن کا شباب دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں جن حضرات کو شرعی طور پر نعرہ منع ہو وہ نہ لگائیں، اور جن کو شریعت کی طرف سے اجازت ہو وہ بالکل چپ نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ پھر سنیے توجہ سے، آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ اچھا، میں کسی نعرے سے بھی نہیں روکتا، لیکن اتنا خیال کرنا کہ جتنا جلسے کا وقت ہے وہ نعروں میں ہی نہ گزر جائے۔ میں کسی نعرے سے نہیں روکتا، جو اچھے نعرے ہیں وہ سارے ہی اچھے ہیں۔ پھر سنیے توجہ سے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، رب یہ چاہتا ہے کہ پڑھنے والے کتاب نہ دیکھیں، محبوب کے چہرے پر حسن کا شباب دیکھیں۔ اور میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہاں بیٹھے ہوئے ارباب دیانت ضرور بولیں گے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کسی کتاب سے وہ علم نہیں ملتا جو مصطفیٰ کے دیدار سے علم ملتا۔ اور اس درسگاہ سے ہمیں ایک سبق مل گیا، جو پڑھتے ہوئے نبی سے نظریں ہٹاتے ہیں وہ برباد ہوتے ہیں، اور جو پڑھتے ہوئے نظریں مصطفیٰ پہ لگاتے ہیں وہی آباد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اتنے ہی سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، کل کہہ لینا، آپ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل دیانتداری سے یار اللہ کا نام لیتے ہو، پریشانی کس بات کی؟ ان کی زیارت کر کے بھی سبحان اللہ کہیں تو بھی کام بن سکتا ہے، اس کے لیے تو میری تقریر بھی ضروری نہیں ہے۔ اور شاہ صاحب قبلہ بہت عالم فاضل ہیں، اور بھی سادات علماء بیٹھے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں
سید کی عزت کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوگا. جن کو یقین ہو وہ اونچی آواز سے بولے. اور صرف سید سمجھ کے عزت کرنے والا. یہ میں نے جو لفظ کہا ہے یہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک اس کی خبر گئی ہوگی. صرف سید سمجھ کر، صرف سید سمجھ کر یہ کسی کا دماغ خراب ہوگا کہ ہم سید میں علم دیکھیں گے، ہم سید میں اعمال دیکھیں گے. میں نے کہا تم دیکھو، ہم تو خون سرکار دیکھیں گے. جو میرے آقا کا خون دیکھ کر کے عزت کرنے والے لوگ ہیں وہ اونچی آواز سے بولیں. میں بڑی سیدھی سادی طبیعت کا بندہ ہوں، بڑے کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. گلاب کے پھول سے اگر گلاب کی خوشبو آتی ہے تو رسول کی آل سے بھی رسول کی خوشبو آتی ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین علی مقام علیہ السلام. واہ امام زین العابدین پاک، آپ کی عظمت کو سلام. آپ نے ایک دن خطاب فرمایا، کانا ابوہما صالحا، ان کا ابا نیک تھا. بنی اسرائیل میں 2 یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. جناب خضر نے دیوار ٹھیک کر دی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے کھانا نہیں دیا اور آپ لگے ہیں دیوار ٹھیک کرنے. آپ نے فرمایا ان کا ابا نیک تھا. یتیموں کا خزانہ ہے، ان کا ابا نیک تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے باپ کی نیکی کو قرآن نے بیان کیا ہے، بچوں کا حال بیان نہیں کیا. باپ نیک ہو تو اولاد نہ تولا کر، باپ دیکھ کے اولاد کی عظمت پہ بولا کر. میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، انہوں نے کہا باپ کی نیکی. اور حضرت امام زین العابدین پاک علی مقام علیہ السلام، آپ نے بتایا کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں ان کا باپ 9ویں پشت میں نیک تھا. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، معذرت اگر میں آپ تک بات نہیں پہنچا سکا. 9ویں پشت میں نیک تھا باپ. اس کے بعد فرمایا ہمیں پہچانو، ہم کون ہیں. میں ایک دعا دے کر اس کے بعد میں آگے چلوں گا. یا اللہ جو میرے ساتھ آل نبی کی عظمت پر، آقا کی عظمت پر کھول کے بولے، اس کا حشر آل محمد کے کمیوں میں کرنا. ظاہر ہے میں سیدوں کو تو نہیں کہہ رہا، ان کے تو کمیوں میں جانا ہے. اور باقی جو چپ کر کے گونگا بن کے بیٹھے اس کا پورا حساب لینا. اب حساب والے کون ہیں اور آل محمد کے نوکر بن کے جانے والے کون ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں مجھے احساس ہو. اور بھائی اس میں پریشان نہ ہوا کریں، یہ کوئی تصوف نہیں ہے بندہ آپ کو یوں کر کے بیٹھ جائے. جب لوگ یزید کے لیے سر چڑھ کے بولیں تو اس کے نام پر کیوں نہ بولیں جو سر کٹا کے بھی بولے. مسئلہ اختلافات کا نہیں، مسئلہ پھڈے کا نہیں، مسئلہ یہ واضح کرنے کا ہے یزید والے کون ہیں، حسین والے کون ہیں. بس ہم نہیں جھگڑتے، جن کے مقدر میں یزید ہے ہوا کرے. ہم تو پیدا ہی حسین کے لیے ہوئے ہیں. آپ میں سے جتنے ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ بولیں. اب حضرت امام زین العابدین علی مقام علیہ السلام نے فرمایا نحنو اطرۃ رسول اللہ، لوگوں ہمیں پہچانو، ہم اولاد رسول ہیں. ان کا تو باپ نیک تھا، مجھے تو دیکھو میں خود زین العابدین ہوں. میں رکا ہوں کسی کام کے لیے، بڑے تانے دیتے ہیں لوگ، یہ سیدوں میں یہ نہیں رہا وہ نہیں رہا. میں کہا تم میں حیا نہیں رہی، سیدوں میں آج بھی خون رسول ہے. صدی 14ویں آ گئی، 15ویں آ گئی، میں اس بات کو نہیں مانتا. 14ویں 15ویں صدی آ گئی تو کیا ہوا؟ میرا حسین 13ویں صدی میں تو شہید نہیں ہوا. میرا حسین 14ویں صدی میں تو شہید نہیں ہوا. میں کھل کھلا کے بات کرنا چاہتا ہوں. بے غیرت ہر صدی میں بے غیرت ہوتے ہیں، وفادار ہر صدی میں وفادار ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے حسین کو بھی تعارف کرانا پڑا تھا. سر پر دستار رسول سجا کے، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری پکڑ کے. میں اس پاک حسین کی بات کر رہا ہوں کہ ابن کثیر بھی لکھتا ہے کانا جسد الحسین یشبہ جسد رسول اللہ، جس کا جسم آقا کے جسم کے مشابہ تھا. اس حسین کو بھی کہنا پڑا پہچانو میں کون ہوں. میں پھر رکا ہوں، سر پر آقا کی دستار ہو، چلے آپ نہ کہیں میں تو سبحان اللہ کہہ لوں. سر پر آقا کی دستار ہو،
ہاتھ میں حیدری ذوالفقار ہو، جسم پر زرہ پہنی ہو، اور میرا یہ جملہ اگر طبیعت کو لگے تو اسے دل میں جگہ دینا، اور اس وقت پوری دھرتی میں حسین ایک ہی ہو، مصطفیٰ نما حسین۔ یا اللہ ان میں سے جس نے بولا ہے ابھی، اس کو بھی جس نے نہیں بولا اسے بھی توفیق دے، ان پہ تو بولے نا جن میں حضور نظر آئے۔ مصطفیٰ نما حسین۔ میرا حسین فرما رہے ہیں کہ پہچانوں میں کون ہوں۔ یہ سامنے کون لوگ کھڑے تھے؟ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اذان بھی دیتے تھے۔ کربلا فیصلہ کر گئی، نماز نہ دیکھنا حسین دیکھنا، داڑھی نہ دیکھنا حسین دیکھنا، کلمہ نہ دیکھنا حسین دیکھنا۔ آپ میں سے جو یہ دیکھے گا وہ بولے، باقی کوئی نہ بولے۔ کلمہ نہ دیکھنا حسین دیکھنا، داڑھی نہ دیکھنا حسین دیکھنا، نماز نہ دیکھنا حسین دیکھنا۔ میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس کی آل کے پیار کے بغیر نماز نہیں چل سکتی، اس محمد کے پیار کے بغیر کیسے نماز چل سکتی ہے؟ اچھا میری نظر کمزور ہے یا پیچھے بندے ہیں کوئی نہیں؟ اگر آئے ہو تو میں نعرہ لوانا واسطہ جائے یار تسی تے میں نے تو اے پتہ نہیں شاید زیادہ تسی چشتی لوگ آئے ہو تو چشتی تے مر کے بھی نبی دے نام تے چپ نہیں ہوندے۔ اب یہاں تو آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے زیادہ بات بھی نہیں کرنی، لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحابہ کی روٹین کیا تھی؟ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ۔ یہ کوئی آج کل دا رولا تو نہیں۔ اب میں مولوی ہوتا تو آپ کو بتاتا کننا نعرف ہو، میرے خیال میں کسی مولوی صاحب سے اگر میں پوچھ کے بتاؤں تو یہ ماضی استمراری ہے۔ صحابہ کا دستور یہ تھا، اصول یہ تھا، وہ کہتے ہیں ہم منافق کو پہچانتے تھے علی کے بغض سے۔ اے بے ایمانہ نو پہچان لئی علی نبی دا دیتا ہویا تویز ہے۔ اچھا میں بالکل میں کھل گیا جب میں آخری گل کر جڑا نعرہ علی دے ہوتے یا علی دا جواب نعرہ حیدری دا نہیں دے سکتا، یا اللہ انہوں پھر کدے زندگی میں بول دا نہ بیکھا نعرہ حیدری ایک پتہ لگے نا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم منافق کو پہچانتے تھے علی کے بغض سے۔ علماء سے معذرت کے ساتھ میں پینڈو سا بندہ ہوں، ایک ہوتا ہے کافر جو اندر باہر سے کافر ہے، ایک ہوتا ہے مومن جو اندر باہر سے مومن ہو۔ منافق پتہ ہے وہ کون ہوتا ہے؟ لگے مسلمان ہو بے ایمان۔ آپ تو بالکل وہ جج ہیں جو 6 سال فیصلہ سن کے 10 سال محفوظ رکھتے ہیں فیصلہ، تاکہ انصاف جلدی پہنچے۔ ادھر میری طرف دیکھیں، ہو بے ایمان لگے مسلمان، داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، دستار بھی ہو سکتی ہے، منافق جو ہوا اس کی کون سی کوئی اور پہچان ہوگی؟ اچھا نماز بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو، کلمہ بھی ہو، لیکن ہو بے ایمان۔ اچھا میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، آج کل کے کچھ سادات نے گروپ بنا لیا، نہیں صحابہ کی جماعت کی بات، وہ کہتے ہیں ہم علی کے بغض سے ہی بے ایمان پہچانتے تھے۔ ہم کہتے تھے نمازیں بھی ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ میں بڑا باریک اور لطیف سا جملہ کہنے لگا ہوں اور صرف ارباب علم سے دعا کی درخواست لیتا ہوں، صحابہ تو اس کو مومن ہی نہیں سمجھتے جو علی کو برداشت نہ کرے۔ اونچی آواز سے بولیں، یہ دیوبندی بریلوی وہابی شیعہ سنی اس چکر کو چھوڑو۔ جماعت صحابہ یہ کسی شیخ الحدیث سے پڑے ہوئے لوگوں کا نام نہیں، محمد عربی کے شاگردوں کی جماعت کا فیصلہ تھا، جو علی سے چلے وہ بے ایمان۔ اونچی آواز سے بولو نا۔
ہاتھ کھڑا کر کے بولو مولا علی کے نام پر ہاتھ کھڑا کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اور میں کوئی غیروں کی کتاب تو نہیں پڑھ رہا، ترمذی شریف۔ صحابہ کہتے ہیں ہم علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے۔ اچھا اب میرا اشارہ کسی طرف نہیں ہے، لیکن صحابہ پہچان لیتے تھے علی کا بغض ہو تو داڑھی پہ بھی اعتبار نہیں، علی کا بغض ہو تو دستار پہ بھی اعتبار نہیں، علی کا بغض ہو تو ماتھے کے محراب پہ بھی اعتبار نہیں۔ اچھا باقی جڑی تو سے نہیں کہہ رہے تو اڑا کو اور گروپ پہ علی کا بغض ہو تو کلمے پہ بھی اعتبار نہیں۔ میں مسیتے بہ کے آکھن لگا جے علی دے بغض نال کلمہ نہیں چل سکتا تے شودا مولوی کتوں چل سکتا؟ اور یہ بات میری یاد رکھنا، علی سے چلنے سے ذرا پہلے بندے کو بے ایمان ہونا پڑتا ہے، علی سے پیار کرنے سے ذرا پہلے بندے کو صاحب ایمان ہونا پڑتا ہے۔ سن لو میرا یہ جملہ، جس کے سینے میں ایمان ہوگا اس کے دل میں علی کا احترام ہوگا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک نے فرمایا ہمیں پہچانو، نحنو ادرات رسول اللہ۔ اب یہ تو میں نہیں بتا سکتا، آخر امام زین پاک کا دل دکھا ہوا تھا نا، اس لیے کہا پہچانو ہم ہیں کون۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین پاک کو بھی پہچان کرانی پڑے میں کون ہوں تو 14ویں صدی کے سید بیچارے پھر کیا کریں؟ بیچارے میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، بہیاؤں کے حوالے سے، ہمارے تو سر کے تاج ہیں ان کے جوڑے، اور بڑے آرام سے کہہ دیتے نہیں کہ سیدوں کو اپنے نسب پہ مان بڑا ہے۔ میں کہا بغیرتی چھوڑو، باپ حسین جیسا ہو وہ بھی کوئی بیٹا ہے جو ناز نہ کرے، باپ حسن جیسا ہو وہ بھی کوئی بیٹا ہے جو ناز نہ کرے۔ آج کل کے تو تم سادات کو دبا لیتے ہو، حلال کرو نہ کرو، جن کی 11ویں کھاتے ہو ان کو ذرا دیکھ لو۔ حضور غوث پاک کے حوالے سے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ، ان کی عظمت کے حوالے سے میں صرف ایک ہی جملہ کہتا ہوں اور ایک جملے میں چیک کر لوں گا آپ نے غوث پاک کی عظمت پہ کس طرح بولے ہیں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہلی دفعہ بھی یہ جملہ میں نے کہا تھا، کسی نے پھر بھی کہا تو مجھ سے سن کے کہا ہوگا، میں نے کسی نہیں سنا۔ حضور غوث پاک اس شخصیت کا نام ہے سیرت و صورت کے اعتبار سے جو اپنے دور کے علی تھے وہی غوث جلی تھے۔ اور میں بالکل برملا یہ بات کہنے لگا ہوں، میرا پکا یقین ہے حضور غوث پاک کا فرمان ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جہنم کا رجسٹر دیکھا ہے، میرے کسی مرید کا ادھر نام ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو خوشی ہو تو کہہ لیں۔ اچھا آج جو ہمارے ہاں حضرت تشریف لائن کے پاس دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت ہند الولی اور ایک نسبت غوث جلی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی، ایک ہاتھ میں غوث الابرار کا فیض، دوسرے ہاتھ میں حضرت خواجہ غریب نواز کا فیض۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے کسی مرید کا نام جہنم کے رجسٹر میں نہیں ہے، اور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے چشتی نہیں چلے جائیں گے۔ ہماری تو پھر موجیں ہی موجیں ہیں۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی، کہتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن۔ بس یار ایدے ہوتے اتنا ہی بول دے ہو، نبوی می ماشاءاللہ علوی گلشن، علوی فصل بطولی گلشن، حسنی چاند حسینی ہے مہکنا تیرا۔ بڑی عجیب بات ہے یہ امام احمد رضا کر رہے ہیں، نبی
نبی پاک کا نام بھی لیا، علی پاک کا نام بھی لیا، حضرت سیدہ زہرا پاک کا نام بھی لیا، امام حسن پاک، امام حسین پاک علیہ السلام، سب کے نام لیے۔ اعلیٰ حضرت کا ذوق یہ ہے، حیا کیا کر جب سید کا نام آئے، اس کی ذات نہ دیکھا کر، پنجتن پاک دیکھا کر۔ میں نے تو کہا شاید محدث اعظم کا شعر ہے، کوئی اعلیٰ حضرت پہ بولیں گے، حضرت امام احمد رضا پہ بولیں گے، تاجدار گولڈا کے نوکر بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت گولڈوی پہ بولیں گے۔ پھر میں نے ان کی بات کی ہے، تاجدار گولڈا وہ جگر گوشہ غوث جلی ہے، اور امام احمد رضا فقیر غوث جلی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں بعض بلیک کیے۔ پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک کو تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو۔ وہ احمد رضا جو غوث پاک کو کہیں کہ اے غوث الورا، آپ سے در کو نسبت ہے، در سے کتے کو نسبت ہے، کتے سے مجھے نسبت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ احمد رضا جو غوث جلی کے کتوں سے نسبت میں مان کرتا ہے، اس کی نظر میں محبت حسن کتنی ہوگی، محبت حسین کتنی؟ احساس ہے 33% لوگوں نے نعرے کا جواب دیا ہے، باقی جنہوں نے نہیں دیا میرا نبی جانے وہ جانے۔ اب حضرت غوث پاک کی شان کو بیان کرتے اعلیٰ حضرت نے پنجتن پاک کا نام کیوں لیا ہے؟ میں ذرا تھوڑا جہاں اپنا رانجھا راضی کر لوں نا، تساں بھی اگر کرنا چاہو، یہ دا مطلب ہے وے ایک غوث پاک دا نام لویے تے پنجاں دی ذات خوش ہوندی ہے۔ ایک بار یار سبحان اللہ اچھی آنکھو جنہی میں گال کی تھی انہیں دوسری بولے۔ آج اگر سید صداقت شاہ صاحب کہتے ہیں میں آل رسول ہوں، آج گولڈے کے تاجدار آل رسول ہم ان کی عزت کرتے ہیں جتنے بھی سید ہیں۔ اچھا سید کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا پراڈو پہ ہے تو عزت والا ہوتا ہے، سیکل پہ ہے تو نہیں ہوتا۔ یہ عزت کرنا بغیرتوں کا کام ہے۔ سید سید ہی ہوتا ہے چاہے وہ پراڈو پہ آئے یا سیکل پہ، اس لیے کہ دولت و جائیداد کی عزت نہیں ہوتی، مومن کی نظر میں خون رسول کی عزت ہوتی ہے۔ مجھے اگلے دن ایک بندہ کہنے لگا کہ بہت شاہ شاہ کرتے ہو، یہ سید ہوتے کیا ہیں؟ میں کہا یہ کچھ تو ہوتے ہیں۔ مطلب میں نے کہا میں نے آج تک کسی سید کو نسب بدلتے نہیں دیکھا۔ چلو تسی ہولے ہولے بولو لیکن بولو تو صحیح۔ میں کسی سید نو نسب بدلدے ہیں آج تک نہیں ویکھیا، ہمیں کلی اچھی جلوہ گر ہوئے انہیں کدے نسب نہیں بدلیا، انہوں بتایا ساڑھی عزت دی وجہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ چلو میں حضرت امام زین العابدین پاک آپ نے فرمایا، اچھا غوث پاک اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنے دور میں حدیث پڑھائیں تو محدث اعظم، اگر وہ قراءات پڑھائیں تو مقری اعظم، وہ فتوہ دیں تو مفتی اعظم۔ آپ نے اس پر نہیں بولنا، گولڈا شریف دے مرید بھی اگر پیران نال علم دی شان تے نہ بولن انہاں کو بھی خدا ہی پوچھے۔ اس لیے کہ تاجدار گولڈا کے آگے علماء کو سر جھکانے پڑتے ہیں، عرفاء کو سر جھکانے پڑتے ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو بالکل بجا ہے، جو اپنے دور میں صحیح معنی میں وارث فیضان و علوم غوث جلی تھے وہی تو میرے علی تھے۔ یہ کوئی تھوڑا اعداد ہے، 4 نعرے ختم نبوت کے کوئی لگا دے سنبھالا نہیں جاتا، 2 تقریریں کر دے ختم نبوت پہ کوئی سنبھالا نہیں جاتا۔ اور بھائی کچھ تھوڑا سا چشمہ لگاؤ، نظر ٹھیک کراؤ، جو بھی ختم نبوت کا نعرہ لگائے میں دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام کرتا ہوں، لیکن بھائی جی ایک تے کوشش کرو، تسی مقتدی ہو، اس قافلے دا امام تے میرے علی ہے۔
گل ہے اوڈی وڈی سبحان اللہ ہونی چاہیے اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو ہاتھ چک کے بولو تاجدار کولڑا کو میرے نبی نے چنا اگلا جملہ کہہ دوں جتنا بڑا کیس ہو جتنا بڑی پارٹی ہو وکیل بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کیس تھا ختم نبوت کا میرے نبی نے وکیل کیا میرے علی کو اور یہ جملہ میں آہستہ کہنے لگا ہوں تاکہ آپ کا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو میرا بھی کلیجہ ٹھنڈا میں لگتا ہے حضور نے فرمایا بے وقوفا کہ تو میرا مقابلہ کرن لگ پہ تو تے میرے بالاں دے جوڑ دا نہیں اچھی آواز نال بولا تو تے میرے بالاں دے جوڑ دا نہیں میں بھیجن لگا نا میرے علی اے تو آڑے جو جنہ لوگاں دے چہرے تے اجے تکر خوشی نہیں آئی کوئی شاٹے جے اے ہو جے موقع تے خدا دا واسطہ جے نال دے کلو کوئی 2-4 روپے دی ادھاری کچھ ہی لے لیا کرو چلو محفل لنگا لئیے پھر واپس کر دیں گے مسکراؤ نا یار تاجدار گولڈا دے ناتے تے جے میرے بالاں دے مقابلے تو نہیں آ سکتا اے تے میرے علی ہے میں ایک سادہ جی ایک پینڈو جی بندہ تے پینڈو جی ایک جملہ آکھر لگا لوگاں دی مت ماری گئی ہے جی نبی میں آکھا بندے دے پتر بنو جنہاں دیاں شکلاں حضور نال ملدیاں سن میں دوبارہ آکھر لگا تے جدے کولو فیصلہ ہو سکے وہ کر لے جنہاں دیاں شکلاں حضور نال ملدیاں سن انہاں نبوت دی دعوت نہیں کی دعویٰ نہیں کی تب کوڑیا تو کتھو جب پہ ہے رب حضور نو بھیج کے نبی بنانے ہی بند کر چھتے اللہ آکھے اور میں محمد عربی نو بھیجتا ہے نبی بنانے بند یا اللہ وجہ کیے فرمایا اور جننے میں نو بنانے نا محمد نو دیکھی جائے تو میں نو بندی جائے گا غوث پاک اپنے پاک دور میں خطاب فرمائے تو خطیب اعظم اجے جڑے میرے نال دے بیٹھے ہو نا جڑے میں جس طرح تھوڑا پڑھیا تو غوث پاک نو خطیب کہتے ہیں ساڑھے نبی بھی خطیب سن تو سنجائل خطیب سن کے خطیباں تو نفرت کرتے ہو خطیب بڑی عزت علی گل ہے میں ایک دفعہ امریکہ گیا تو اتھے نقیب نہیں ہوندے اتھے تو ماشاءاللہ کوئی سلجھو ہے نقیب سی نقیب بعض نقیب اپنے معنی دے مطابق نقیب ہوندہ کہ وہ نقابت پہ کرے تو نعت خان دی واری آئی نا نگر نعت پڑھنا حضرت احسان کی سنت ہے یہ انہیں چک چکا کے ظاہر ہے روز دا معاملہ ہوندہ ہے تو بعد میری واری آئی تو انہیں میرا اعلان اس طرح کیتا ہے جس طرح میں بس پھانسی گیا بیٹھ میرا انہیں اعلان کیتا چشتی صاحب والے نے خطاب فرمائیں گے کیونکہ عالم دا تک محفل نہ تعلق کوئی نہ ہوتا نعت خان تنقیب دا ہوندے میں بندے اثر کیا میں کہ نعت حضرت احسان دی سنت ہے خطاب مدینے دے تاجدار دی سنت ہے اس واسطے خطیب ہونا اعزاز دی گل ہے اور ایڈے اعزاز دی گل جے حضور مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن حضرت امام حسن پاک کو فرمان لگے بیٹا تقریر تو سناؤ ایسے میں اس پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو تو بولنا اولاد حسن جلوہ گر ہے دعا دے دیں گے میں کہتا ہوں وہ کیسا سونا خطیب ہوگا جس کو سننے کی فرمائش مولا علی کریں اچھا میں ذرا آپ کو چیک کرتا ہوں آپ کتنا اوپر جا کر میرے ساتھ بول سکتے ہیں زلف مصطفیٰ والی ابرو مصطفیٰ والے پیشانی مصطفیٰ والی چہرہ مصطفیٰ رخسار مصطفیٰ والا لب لال مصطفیٰ والا سینہ مصطفیٰ والا لہجہ مصطفیٰ والا حوصلہ مصطفیٰ والا زمانے نے دیکھا کہا یہ تو حسن ہے چلے میں وہ بھی بیٹھیں ہو دیا کہن تو غور نال ویکھے نہیں تو بالکل نقش نین دادے آلے
چلو نانی پھر ذرا ریورس کر لا دی نہیں 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 یہ لب تو بالکل میرے ہوتے گئے دادی آدھی نہیں 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 یہ تو میرے پتر دے ہوتے گئے وہ کوئی سیانا بندہ آ گیا انہیں کہا یار اماں چپ کرو اچھی بولو اور میرا جملہ سنیا جی سیدہ زہرا پاک گودی میں حسن پاک نو لے کے لوری دین میرے بابا دی تصویر میرے بابا دی تصویر میرے بابا دی تصویر فیصل آباد والے ہو غوث پاک میں شہزادے دی صدارت وچ بہن والے ہو حسن حسن تے حسین نالوں وڈے نو حسن آوے اے جملہ جے سمجھ آوے تے پھر بولیا جے سانو کسی اور پاسے نہ پاؤ اے حسن وچ حسن تو بعد حسین ہے حسین تو بعد حسن ہے میرے کو کوئی پوچھے حسن وچ بھی مصطفیٰ ہے حسین وچ بھی مصطفیٰ ہے اے جڑا میں ہونا اگلا تسی آکھو گئی علم دا عنوان سی تو مولوی صاحب تسی کس پاسے ٹر پے ہو میں اس علم نو پھوکنا ہے جے وچ آل نہ ہوے ازارہ بھائی ادرے وہ تو بے ایمان بھی پڑھتے ہیں میں یو کے گیا امریکہ گیا ہوں تو امریکہ کافر بھی ہوتے دورہ حدیث کر دیں میں اللہ دی قسم چکے آکھن لگا جنہوں قرآن و سنت جو سرکار تے سرکار دیاں نسبتانہ نظر آن او دے پڑھن پڑھان تے لعنت وستی ہے تے جنہوں نسبتانہ نظر آن او دے رحمت وستی ہے اچھی آواز میں بولو سبحان اللہ اگر صحابہ نو میرے پاک نبی نے پڑھایا ہے تے اولاد نو علم منتقل فرمایا ہے میں ذرا چپتا ہو جانا چاہوں کہ میں نے توڑا بھی مسئلہ ہے نا یہ ان سیدان دے قدم ہے میری بڑی خوشی ہے میں اللہ دی قسم چکے آکھر لگا ہے گولڈا پاک دا جڑا پاک استانہ ہے نا اس نائے کی بڑی تسکیر ہے اس نائے کی بڑی تسکیر ہے میں ہر سال داتا صاحب رحمت اللہ علیہ عرص پاک کے ڈیوٹی کرنا نوکری کرنا ایک نشستی صدارت واسطے حضرت قبلہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڈا شریف حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید غلام معین الحق شاہ صاحب گیلانی تشریف لے آندن خدا دی قسمیں میں تو انہوں دس نہیں سکتا اس ٹائم عرص بہار کی ہوندی اے گولڈا شریف دے نا کوئی شہزادہ بھی جائے نا میں قسم چکے آکھن لگا جتھے جاندن انہوں دے سر تے مہر علی ہوندے محسوس ہویا ہوئے تو پھر اٹھی آواز آل نو حضور نے علم منتقل کیتا ہے میں آج ہی آندے ہیں پڑھ رہے ہیں میں موقع نہیں ملتا پڑھن شرن دا میں ان کدے کدے کتاب ہتھے چڑھ جائے جواہر لکھتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر دا قول میں پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں مولا علی بھی اطرت رسول نے انہوں نے پھر حضور نے منتقل کیتا جائے تسی آکے ہو کس طرح میں کہ مولا علی دے منہ حضور نے اپنی زبان رکھی اچھا ویسے گل سنو اس زبان علی دے منہ چ نبی دی زبان ہوئے جڑا چپ رہے پھر وہ دے منہ زبان ہونی کوئی نہیں ہونی تو ضرور بولدا نا بھائی جی مولا علی دے منہ چ نبی پاک نے اپنی زبان رکھی سیدہ پاک سلام اللہ علیہ دے منہ مبارک وچ بھی حضور نے اپنی زبان رکھی کانا یمسو لسانہا ایدہ میں ترجمہ کوئی نہیں کرنا یہ خدا ہی جان دے حضور نے زہرا پاک دی زبان کنے واری اپنے منہ وچ لئیے اچھا امام حسن پاک دے منہ وچ بھی حضور نے اپنی زبان رکھی حسین پاک دے منہ وچ بھی سرکار نے اپنی زبان رکھی یا اللہ جڑا بندہ بولے ایدہ حشر پنجاں دے نوکرہ وچ کرے علی پاک دے منہ نبی پاک دی زبان سیدہ زہرا پاک دے منہ نبی پاک دی زبان امام حسن پاک دے منہ نبی پاک دی زبان امام حسین پاک دے منہ نبی پاک دی زبان علیہ السلام کسے رلے کھلے مولوی کو نہ پوچھو میرے جائیں کو بھی نہ پوچھو یہ زبان کیوں رکھی حضور رکھتی اور مولوی تیرے کو پوچھ کے رکھنے تھی بندے دا پتر بانا ہوا مینڈ کی کو زکام اللہ اللہ
یہ نبی میں نبی پاک نے رکھی میں نے اگلے دن مولا علی کعبے پیدا میں کہ تھوڑے جمن تو پہلے پیدا ہو جس دور جمے ہو کمینے ہو ادھر ہی کو کام کرو پٹھے کام تے نالے علی کعبے وچ پیدا نہ ہوندا پھر بھی تے علی علی ہونا سی نا میرے پاک نبی نے سیدہ زہرا پاک کے منہ میں زبان اللہ دی قسم جڑا میں اگلا جملہ آکھنا دے نا گولڈا شریف تک سیدہ دے نا تے میں لنگر ضرور لبنا ہے دعا دا میں جملہ آکھنا چاہنا نبی پاک نے مولا کائنات کے منہ میں اپنی پاک زبان رکھی حضرت زہرا پاک کے پاک منہ میں اپنی پاک زبان رکھی حسن پاک کے پاک منہ میں اپنی زبان رکھی حسین پاک کے منہ میں اپنی زبان رکھی میں کہ مولویاں کو نہ پوچھ یہ حضور کو لو پوچھنا نبی نو منہ کڈے چنگے لگے نے جنہاں دے وچ اپنی زبان رکھی ہے جامعہ محمدیہ رضویہ گلشن کالونی فیصلہ آباد حضور تاجدار گولڈا دے نور نظر دی صدارت اجبین آلے ہو تے امام حسین دی اولاد قبلہ سید صداقت علی شاہ صاحب دے زیر سایہ علم حاصل کرنا لے اس مدرسے دے طلباء اساتذہ شرکاء میرا ایک جملہ سن لو سرکار نے چارہ دے زبان منہ اپنی زبان رکھ کے امت نو دسیا ہے اور پاگل نہ بڑے آجے ہے تے اسی پنجا زبان ساڈی ہے ویکھنا چاہنا یارے نال پیچھا کرنا ویکھنا کیڑا پانچ دن پاک دے نام تے نہیں بولے او یارے نال کر خدا دا نام میں تہاڈا اچار پانا جڑے پانچ دن پاک نہ بول سکو اور ٹکے دا بندہ نہیں جڑا پانچ دن پاک نہ بول سکے میں تے اگے اگلا جملہ ایک آکھنا ہے تو انو سمجھ نہیں آئی چار دے منہ میں میرے پاک نبی نے اپنی زبان رکھ کے ایک گل واضح کر دیتی ہے لوگو میرے منہ میں خدا بول رہا ہے انہاں دے منہ میں مصطفیٰ بول رہا ہے میں نعرہ لوانا خود میں کمیاں پانچن پاک دا مولویوں نے بڑا نخرہ چڑھے ہے آگ لگا دو عقیدے کو جس سے محمد کا خون برداشت نہیں ہوتا ہم اسی عقیدے کے قائل ہیں جسے محمد کے خون کا حیا ہے لو چکنا عظمت و شان پانچن پاک اے جوڑا ہاتھ نہ چکے انہوں خدا چکے حضرت نہیں تسی سارے عظمت و شان پانچن پاک محسوس ہوئے نا یار کتا انپڑھ دی شے حرام شے جدے گھر تو ایک روٹی دا ٹکڑا کھا لوے مالک دے کوئی دم ہلاندا ہے کتا دے دنیا داراں دے لنگر تے پلدا ہے اسی تے پلدے ہی پانچ دی روٹیاں تے ہاں گنو تے پانچ زبان ایک اگر مولوی کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوتا تو کربلا میں وہ یزید کی طرف نہ ہوتا اسے سمجھ آ جاتی جدھر حسین تھے ادھر نبی تھے جو فیصلہ حسین کا تھا وہی فیصلہ رسول کا تھا اس لیے امت اس بات کو نہیں بھولی اس کا نظریہ یہ ہے جدھر حسین ادھر رسول جدھر رسول ادھر امت جتنے جملے آئے نا میں کسے جملے دے ہوتے سٹیج تے بیٹھے ہو وہاں تھلے بیٹھے ہو سبحان اللہ تو تھلے نہیں رہ دینا ہین پانچ زبان ایک کے جملے دا وزن گھٹے بالکل نہ بولے آجے یہ وزن ہوئے تو پھر بولے آجے ہین پانچ زبان ایک کے ہین پانچ خوشبو ایک کے پھر ایک باری میں کہہ لوں اے جڑے بزرگ ہو نا بابے 60 سال دے 65 سال دے وہ زیادہ آکھو نا کل ٹائم تھوڑا ہے جڑے جوان ہوئے بھی آکھو تاکہ جوانیت برکت پوے ہین پنج خوشبو ایک کے نہیں انہوں تو میں پھر آکھاں گا
ہین پانچ خوشبو ایک کے باری میں پھر آکھ لوں تسی ناراض نہیں ہونا ہین پانچ خوشبو ایک کے اگلا جملہ کانڈے ہیں سارے بولے جی ہین پانچ خون ایک کے ہن جڑا میں اگلا جملہ بولدا پیا اللہ دی قسم تواڈے اندر جان ہوئی نا تسی تڑپ تڑپ کے بولو گے ہین پانچ اتے چادر ایک کے بولو کچھ نہیں ہوندہ بولو ہین پانچ آیت تطہیر ایک کے لوگوں ہاتھ ہو گئی ہین پانچ حسن ایک کے اور اگلے جملے سے پتہ نہیں کیوڑا بندہ بولے گا اے مولوی جی او صوفی جی ہین پانچ درود ایک کے ایسے ساری درود شریف پڑھنے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلا بھائی جی چلو اونجنا پڑھو نماز اچھی پڑھ لو سمجھ گیا اپنے آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد میں اب کو نہیں پڑھنا جان بوجھ کے میں آندھا ہے اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد ادھا ترجمہ کی ہے مولوی جی اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد میں پینڈو بندہ ترجمہ کرنے لگا حضور توڑا در وسے توڑے بال وستے رہن اے صوفی جی اے مناظر اسلام جی او مفتی جی او شیخ الحدیث جی اے کی پہ پڑھ دے ہو اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد یا اللہ نبی دا در وسے نبی دے بال وسے جو اسلام پھر بہت شاری ٹھیک ہوں دے نماز آن دی اللہ خدی لانا دے اچھی بولو نا سید صداقت علی شاہ کو نہیں سکھایا ایک بات ادھر رب آکے یا اللہ کوڑے ٹکوا کے جڑے پڑھ دے وہ بولو باقی کوئی بندہ نہ بولے ایک بڑی اچھی بولو میرے کو کوئی بندہ پوچھے نا کہ بغیرت بندہ کون ہے اب میں تو اپنے تسانے میں کہ بغیرت ہوئے جڑا نماز اجال تے درود پڑھے بعد جا کے یزید بہت چنگا ہے چلو کوئی گل نہیں تسی اتے ہوندے تو بول دے نا میں کم مولوی جی جلسوں میں آل برداشت نہیں ہوتی نماز میں کیسے کر لیتے ہو اچھی آواز نہ بولو نا جی نماز جلسے وچ تے اقبال چشتی چلو 24 گھنٹے ہیں جی ایک واری گھنٹے جال دا نہ لے لے گا تے مرے ہر تحیات وچ آلے تواڈے علاقے ہے کہ کوئی نہیں اور جڑا مکمل تحیات دے وچ حال ہے نا اچھی آواز نال بول جڑے پڑھتے ہو اچھی آواز نال بولو تے میں خدا دے گھر وچ او دی نماز وچ تے آل تے درود ہو سکتا ہے تے مسلماناں دے جلسے وچ آل نو سلوٹ نہیں ہو سکتا میں نے گل یاد ہے تو انہوں بھول گئی ہونی ہے آج کل دا سید کہ نہیں جی اب جو کہ سیدوں کے پاس علم ہے نہیں میں کہ جاہل آ تجھے حیا نہیں آتی جہالت اور وہ بھی خون رسول اتنا بھی منہ زور نہ بڑھو کہ یزید کو تمہاری دستار بندی کرانا پڑے میں جو ایک جملہ کہنا میں اس کو پیار سے سننا چلو آج کے کسی سید کے پاس میں نے کہا غوث پاک جیسا کوئی نہیں میں کہا بالکل کوئی نہیں میں کہا غوث پاک سے پوچھتے ہیں حضور آپ بتائیں آپ کو کس بات پہ مان ہے شان غوث جلی بزبان غوث جلی آپ فرماتے ہیں من فی رجال اللہ نال مکانی کون ہے مردان خدا میں جو مجھ عبد القادر کے مقام کو پہنچے وجدی رسول اللہ فی الاصل ربانی میری تو ساری تربیت میری جد محمد الرسول اللہ نے فرمائی ہے لون اس گلتے میں اگلا شعر ہے جنہی خاطر میں اس ساری انگلنا کیتی ہیں آپ فرما دینے وَوَالِدَتِ الزَّهْرَاءُ میری والدہ سیدہ زہرا ہیں
قبلہ سید صداقت شاہ صاحب تاجدار گولڈا دے لخت جگر دی صدارت وچ علماء دی موجودگی ہے میں نے تے بحث نہیں کرنی چاہیے دی امی دا لفظ نہیں کیا غوث پاک نے والدہ ہوں دی جنہیں خود جڑے ہوئے اتے تے پھر اماں کہتے ہیں دادی اماں ہو گئی اتے ہو گئی سیدنا غوث پاک ڈائریکٹر تے وسیلہ زہرا پاک دی اولاد رہی نا واسطے نال نے انہاں فرمایا والدہ تی زہرا ہو اچھی آواز میں بولو اور غوث جلی دے سامنے بولنا پتہ لگے کڈا نمک حرام ہے میرے کو بندہ پوچھنے لگا کہ نمک حرام کیوں کہتے ہو میں کہا میں بڑا سیدھا زیادہ بندہ نہ میں مناظر ہوں نہ میں شیخ الحدیث ہوں نہ میں نے شیخ الحدیث ہونے کا دعویٰ ہے کچھ بھی نہیں بس اتنا ہی پڑھے ہیں جہاں نال حیا نہ رہی ہے اس تو مطلب میں کہ جڑا غوث پاک دی 11ویں کھاوے خواجہ غریب نواز دی چھٹی کھاوے سیدنا پیر مہر لیے دا لنگر کھاوے تے علی علی تو سڑے او کنجر نمک حرام ہے تے جڑا 11ویں کھا کے علی علی کرے اور نمک حلال ہے انہیں کہا کہ میں کنجرہ علی دے بالا دی روٹی کھاوے تے علی علی تو سڑے نمک حرام انہوں ہی آندھن اور کنوں آندھن اللہ کا فضل ہے ساڑھے اندر نمک حرام کوئی نہیں خوش بات فرمان دن ووالدہ کی زہرا ہو میری والدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے ابوہا رسول اللہ انہوں دے والد گرامی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزا بہم شانی میری ساری عزت کی وجہ ذات زہرا ہے ذات مصطفیٰ ہے غوث پاک نے بتا دیا سید جتنا مرضی بڑا عالم ہو سید جتنا مرضی عبادت گزار ہو سید جتنا مرضی نوافل پڑھنے والا ہو شیخ الحدیث ہو محقق ہو محدث ہو اس کی وجہ شہرت اور عزت علم اور اس وجہ سے نہیں ہوتی سب سے بڑی عزت ہے آل رسول ہونا اونچی آواز سے بولو جڑے اس گل نو سمجھ دو اونچی آواز نال بولو اولاد زہرا ہونا چلے میں آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں میرا پہلا جملہ یاد رکھنا اہل سنت کی کوئی درسگاہ ایسی نہیں جہاں کتاب ہو اور کتاب میں حسن یار کی بات نہ ہو میں نے اللہ کے فضل سے میں نہ ڈائریکٹ خطیب ہوں نہ انٹرنیٹ خطیب ہوں اور نہ اہل سنت کے گاٹے فٹ خطیب ہوں اللہ رسول کا فضل ہے میں نے بھی جامعہ نظامیہ کے ٹکڑے کھائے ہیں میرا ناز مجھے اس بات پر ہے کہ اللہ نے مجھے ہر دور میں میرے ابا جی کا نام غلام حسین تھا اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل کرے میں پہلی دفعہ یو کے میں گیا تو کسی صاحب نے کسی بڑے بزرگ نے کچھ کہا تو میں نے کہا حضرت میں آپ کو مل کے آل رسول کا نوکر نہیں بنا پہلے نوکر بناؤں بعد میں آپ کو ملا پیدائشی خون ہی آل محمد کے نوکروں کا ہے لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں میرا نبی پڑھائے اور صحابہ پڑھے اب پڑھنے پڑھانے والوں کو کسی اور اعزاز کی ضرورت رہ جاتی ہے اگر نہیں رہ جاتی تو وہ اونچی آواز سے بولیں یہاں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ عالم اور طالب علم کی فضیلت کا تو مفتی صاحب سٹے سے بھی کہہ رہے تھے اب وہ جو میرے اوپر قرض انہوں نے چڑھا دیا تو میں یاد کرنے لگا ہوں حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں عالم دین ثواب کے اعتبار سے قائم اللیل صائم النہار اور غازی فی سبیل اللہ سے زیادہ ہے اونچی آواز سے بولیے اور رہی طالب علم کی بات تو طالب علم کی بھی میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من برت قدماہ فی طلب العلم حرم اللہ جسدہ علی النار جو دین پڑھنے کے لیے جس کے قدم غبار آلود ہوئے میں اللہ کا نبی اعلان کر رہا ہوں اللہ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ایک بندہ ملک شام سے چل کے آیا مدینہ شریف میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کو ملا آپ نے فرمایا کہاں سے آئے اس نے کہا شام سے آیا ہوں کیا کرنے آئے ہو کہا دعائے قنوت نہیں آتی ملک شام سے مدینہ پاک دعائے قنوت سیکھنے آیا ہوں یہ بھی ایک دور تھا اور ذوق تھا اور آج بھی ہے مجھے کافی عرصہ پہلے نا کوئی
65-66 साल का मुन्ना होगा। वो मुझे पूछने लगा, हजरत अगर दुआए कनूत ना आती हो तो कुल से गुजारा चल सकता है? मैं कि और कितना अरसा रह गया? 66 साल बगैर पूछे गुजारा कर ले तो 2-4 साल और भी काट ले। हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। कलमे के नाम पर बनने वाले मुल्क में नमाज न सीखना, ये उलमा दुश्मनी का नतीजा है। और हमारे यहाँ पता क्या है, मौलवी क्या होता है जी, मौलवी क्या होता है? मैंने कहा चूड़े के नजदीक कुछ नहीं होता, दीनदार के नजदीक बहुत कुछ होता है। और मैं बरमला ये बात कहने लगा हूं, मौलवी साहब से भी कह रहा हूं जो मेरी बरादरी है, किसी को ललचाई नजरों से ना देखा कर। तुझे पता नहीं किसका मिंबर तेरे मुकद्दर में आ गया, किसका मेहराब मुसल्ला तेरे मुकद्दर में आ गया। दुनियादार आदमी का कोई चच्चा खर्चा हो, लोग कहते हैं इसे हाथ ना लगाना, ये तो कमजोर है, इसका मालिक बड़ा तगड़ा है। मैं कहना चाहता हूं मौलवी कमजोर हो सकता है, मिंबर वाले नबी को अल्लाह ने बड़ी पावर अता की हुई है। तुझे मशवरा दे रहा हूं, मिंबर पे बैठ के वफा करना नबी से तेरा काम है, दोनों जहां में तेरा ख्याल रखना मदीने के ताजदार का काम। और मुझे मौला कायनात फिर याद है, बात शरीयत की हो या तरीकत की या इल्म की, अली ना हो कैसे हो सकता है? मौला अली कहते हैं इल्म की फजीलत के लिए इतना ही काफी है, जो इल्म को अच्छा नहीं समझते वो भी जाहिल कहलाना पसंद नहीं फरमाते। और मौला कायनात फरमाते हैं जिहालत की मुजम्मत के लिए इतना ही काफी है कि कोई जाहिल भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसे जाहिल कहो। आप सुभान अल्लाह कहिए। मौला कायनात के फैसले तो ऐसे ही होते हैं। फरमाइए ये थोड़ी फजीलत है। और भाई जो अनपढ़ है, जाहिल है, वो भी कहता मुझे लगे ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने तुझे इल्म की दौलत से माला माल किया हुआ है। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जिसके 13-14 घंटे कुरान और हदीस का मुताला करते हुए गुजरते हैं, अगर ये अपने आप को गरीब समझे तो इससे बड़ा बदनसीब ही कोई नहीं। तो एक तो सही, किस गुलशन की खुशबू है तेरे दिमाग में? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके जिस्म पर जहन्नम की आग हराम। अच्छा अगली बात सुनिए, सरकार ने फरमाया अगर तिलाशे इल्म में था और उसे मौत आ गई तो उसकी मौत शहादत की मौत है। हम जिस पीर के मुरीद हैं, हजरत सैयदना ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदाहु अन्ना, आप फरमाते हैं अगर मैं इल्म दीन का एक बाब सीख कर किसी को सिखा दूं तो मेरे नजदीक सारी कायनात की नेमतें हाथ में हो, उनको खर्च करने का इतना सवाब नहीं जितना दीन का एक बाब सिखाने का सवाब है। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से कहना सुभान अल्लाह। आइए मैं बात को अब खत्म करने के बिल्कुल करीब ले आया हूं। अगर तिलाश इल्म में था, मौत आ गई तो मौत शहादत की। चले कोई बात नहीं, इतना सुभान अल्लाह भी चल जाएगी। और हदीस पाक में है जिस जगह पे वो तालिब इल्म दफन होगा उसके चारों तरफ से 40-40 कब्रों में अल्लाह ताला तालिब इल्म की वजह से नूर अता कर देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा इसको मैं फिर दोहरा रहा हूं, 40-40 कब्रों में अल्लाह उस तालिब इल्म की वजह से, जाहिर है ये वही तालिब इल्म होगा जो अल्लाह के अलावा किसी और को फायदा देने वाला समझता होगा। अच्छा मुझे बड़ी कभी कभी शर्मिंदगी होती है जब बंदा को दाढ़ी शाड़ी रख के पाक शाक पहन के दे माशाअल्लाह दीन दाना की शक्ल बना के गई, सानू तो नबी भी नहीं छुड़ा सकेगा। मैं क्या एडा गंदा केस है, और मेरे सिर पे कुरान रखो अल्लाह दी कसम सुनिया में जो एडा गंदा केस कोई भी नहीं जिहड़ा नबी दी आंखें भी ना छुड़ सके। अच्छा तुसी अपने नबी दी इज्जत ते भी कमले हो, इंज बोले हो जिस तरह तुहाडे अंदर जान ही कोई नहीं।
میرے سر تے قرآن رکھو میں جھوٹ بولنا تو میں کلمہ ہی نصیب نہ ہوئے اللہ نے ایک نبی دی خوشی لئی پتہ نہیں کنو کنو چھڑ دینا اے انہیں تو سی تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ کلام پڑھے ہیں اللہ نے بندے پھر پڑھ کے میرے حضر بھی کر چھڑ دے سمجھے بھی کرو یوتی کا ربو کا داست سان فتردہ تھی پوری آس سان لجبال کرے سی پاس سان اچھی آواز نہ بولو جنہوں نے نبی پاک تے یقین ہوئے بالکل حق چوک کے بولو تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں لجبال کرے سی پاس اساں بتائیں مطلب کی ہے اے لوگوں کمائی دے ناز نہ کرے آجے نبی دی کمائی دے ناز کرے آجے اے مجدد گولڈا دی بولی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ امام محمد رضا دی بولی بھی سنو ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا اے ڈر اے ایمان دی علامت ہے ڈر تب تک سزا اچھے ہوں دیا ہوتے میں نے کہا پھر حضرت جی کیا ہوا کہا دی ان کی رحمت نے صدا سرکار دی رحمت آواز دیتی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اے ذرا میں چاہنا سرکار دی ایک گل کر کے گفتگو ختم کرا اللہ قرآن فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم پینڈو جیاں ترجمہ کرن دے ہیں جڑے میرے ورگے بیٹھے ہو نا بہت بڑے علماء انہوں کو معاذ رکھنا تسی خوش ہو کے جاؤ اللہ فرماتا ہے سونیا تیرے ہوندیاں عذاب نہیں دینا اے میں قبلہ سید صداقت شاہ صاحب نال تعلق تو میرا پرانا ہے میں انہوں نے سلوٹ پیش کرنا انہوں نے مرشد خانے دی موجودگی ہے جس طرح اس سید زادے نے علمی وقار نال سیدہ زہرہ پاک دے ناموس دے اتے پیرا دیتا ہے سبحان اللہ ایک منٹ اے حجرے آج بیگ کرنا شاہ جی نے بڑا اچھا کیتا ہے میں تو موقع لبن دیا سا کہ بھرے جلسے بے چاکھاں گا تاجدار گولڈا دے شہزادے نو گواہ بنا کے کہاں شاہ جی سلوٹ علمی وقارنا تاجدار گولڈا کی اپنی عادت بھی یہ تھی کسی کو اعتراض ہوا نا کہ مرزا صاحب کیوں کہتے ہیں تو میں کہا لانتی ہو بے ایمان کو صاحب کہنے سے وہ کوئی عزت نہیں ہوتی لیکن کیا کریں خون ہی ایسا ہے اور کسی کو ذلیل کہتے ہوئے بندہ خود تو ذلیل نہ لگے گالیاں گلوچ جن کو کچھ اور مجھے بنا کہنا نہیں جی علماء کی عزت ہونی چاہیے میں کہ وہ تو بڑا بغیرت ہے جڑا آل دے بے ادب نو بھی علماء وچ شامل کرے علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت اس جڑا علم سدھی راہ تے نہ لاوے انہوں جہالت آن دے تے جڑا علم علی و زہرہ دا دشمن بڑھاوے پتہ نہیں روز کوئی اٹھ پندے کوئی سکھ نہیں شکل اللہ اٹھتا ہے کوئی اور اٹھتا ہے میں اگر لال اور ٹل جے مرحب کچھ نہیں کر سکیا عمر ابن عبد ود کچھ نہیں کر سکیا تو اڈا بڑا یزید کچھ نہیں کر سکیا لانتی ہو جے بھی بات نہیں آئے کربلا فیصلہ کر گئی کٹا حسین ہے مٹا یزید ہے اور میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو ادھر میری طرف دیکھ کے سننا حضور کی نبوت کا دور ختم نہیں ہوگا آل محمد کی عزت کا دور ختم نہیں ہوگا اچھی آواز نہ بولو ہاتھ چوک کے بولو گواہی دیو میرے آقا کا دور نبوت ختم نہیں ہوگا آل محمد کی عزت کا دور ختم نہیں ہوگا ارے سن لو جہاں جہاں حکومت مصطفیٰ کی ہوگی عزت اولاد مصطفیٰ کی ہوگی یہ تو میں تھوڑا جا سوال اللہ فرماتا ہے سونے تیرے ہوندے آزاد نہیں دینا یا اللہ جو اس گل تے خوش ہوئے نا انہوں اس خوشی جی چھڑ دیں مولوی بڑی عجیب عجیب تقریر کر دیں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے
یہ کوئی شک نہیں قرآن دی آیت کا ترجمہ ہے، نہ مذاق بھی نہ اڑانا، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے، میں کہ کوئی شک نہیں۔ پھر میں کہ بس پکڑ سکتا ہے، میں کہ پھر کہ عذاب سخت ہے، میں کہ مرے اگاں بھی ہو، کہ اپنا سٹاپ ہے یہ بندہ فیصلہ آباد اگر آ رہا ہے جی ٹی روڈ تو بس دیکھتے کوئی کھرنیاں والا اتر جاتا ہے، کوئی شاہ کوٹ اتر جاتا ہے، کچھ وہ کوئی جتنے جتنا سٹاپ، انہیں کہ ساڑھا سٹاپ ہے یہ، میں کہ ساڑھا یہ نہیں ہے۔ انہیں کہا تسی کیا دو؟ میں کہ اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کے چھوڑنے کی بھی حد کوئی نہیں۔ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے پر اس کے معاف کرنے کی حد کوئی نہیں۔ میں کہا مولوی بندے دا پتر بانا خدا نو عذاب دین دا پاپان دینا ڈالا۔ اگر جی پھر میں کہا ساڑھا عقیدہ ہے وے اللہ پکڑنے پر بھی قادر ہے، چھوڑنے پر بھی۔ چلو کوئی گل نہیں جڑے چپ ہو تسی۔ اللہ پکڑنے پر بھی قادر ہے، چھوڑنے پر بھی قادر ہے، عذاب دینے پر بھی قادر ہے، معاف فرمانے پر بھی قادر ہے۔ چلو ایک باری پھر کہہ لینے ہیں، اللہ پکڑنے پر بھی اللہ دے نا تے بولو، پکڑنے پر بھی، چھوڑنے پر بھی، عذاب دینے پر بھی، معاف کرنے پر بھی۔ وہاں سے تسی آنکھوں کے گل تو پھر تو بھی انہاں لکھی تھی ہے کس پاس ہے؟ او میں کہا صبر تا کرنا، مولوی کو تقریر سنی دیئے، مولوی دے اگے نہیں ہوئی دا، نماز وچ پیچھے رہی دا ہے، سلام پھر کے پھر اگے ہو جائی دا ہے۔ چلو سنو، اچھا پکڑنے پر بھی قادر، چھوڑنے پر بھی قادر، عذاب دینے پر بھی قادر، معاف کرنے پر بھی قادر۔ خدا دی قسمیں میرا پھل گیا حضور دی نسبت نال میرا وجود۔ اللہ ساڑھے کرتوت ویکھ کے پھڑن تے بھی قادر ہے، محبوب ویکھ کے چھٹن تے بھی قادر ہے۔ نہیں اگلا جملہ آکھاں اگر سارے خوش ہو، اللہ اعمال ویکھ کے عذاب دیتے بھی قادر ہے، مزاج یار ویکھ کے۔ اچھی بولو نا، تو پھر میں جملہ کہہ ہی چھٹا تاکہ آخر جب باہر آ جائے، کہہ چھٹا اے مولوی سانو تڑیاں نہ لایا کر، ساڑھا فیصلہ ساڑھے اعمال تے نہیں ہونا، مزاج یار دے ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سونیاں تیرے ہوندیاں عذاب نہیں دینا، اور میرے نبی پاک دے کو کرم، یا اللہ جے تو میرے ہوندیاں عذاب نہیں نہ دینا تے میں امت نو کلیاں چھڑنا ہی نہیں۔ اے جیوندے ہون گئے میں جان نالوں نیڑے، اے مر کے قبر جے پہنچن گئے میں آپ چلا جا۔ یا اللہ غوث جلی دے قدمہ پتر دے قدمہ میں بیٹھے ہیں، ساڑھی آس پوری کری جڑا بولے اے دی قبر جی نبی پیر پاوے۔ میں اللہ دی قسم جے سراپا چشتی ہو کے فقیر بن کے گل کرن دیا جی آقا قبر تشریف لے آن تے مرن دی چسد آ جائے۔ اے مرن کے قبر پہنچن کے میں آپ ٹر جاؤں گا، اے پلتے آن گے میں آپ کھلوتا ہوں گا، رب سلم امتی۔ یا رسول اللہ اسی قبر چاہیا ماڑی جی ساڑی قبر ہے، بچھان واسطے جگہ کوئی نہیں، بچھان واسطے جگہ کوئی نہیں، میں مسافر ہاں تو انو رب عرش تے بلاوے، جبرائیل گھلے، براق گھلے تے مسکین دی قبر اونجی آ گئے ہو۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میں پروٹوکول لہن نہیں آیا، تینوں کچھ دین آیا۔ رب آکھیا سی تیرے ہوندے عذاب نہیں دینا، میں آپ آ گیا۔ رب تیری اوقات نہ ویکھے، میں محمد دی ذات ویکھے۔ تے پل صراط تے گزرنا ہوئے اساں تے آقا آکے کھڑے ہو جانا تے آخر رب سلم امتی، یا اللہ خیر نال پار لاوی۔ رضا پل سے اب فجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد۔ یا رسول اللہ گزرنا اسی سی تے تسی آگئے ہو گزارنا۔ فرمایا کملہ نہ بن، رب نے آکھیا سی تیرے ہوندے عذاب نہیں دیاں گا، میں آپ آ گیا۔ تقریر میں مکان لگا او جدو میزان تے پہنچے،
نامہ اعمال توڑنا امتیاز دا اقبال چشتی دا تہاڈا تے آقا آ کے کول کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں آپ آ گیا اللہ وعدہ کیتا سی تیرے ہوندے ہیں تیرے ہوندے ہیں فرشتے تولے انہاں کہا انہاں دے اعمال ٹھیک ہیں فرمایا الحمدللہ حضور رہ گیا جو فرمایا کیوں رہ گیا جو میں جو کھلوتا انہوں میرے کھاتے پاؤ جنہ حضور دے کھاتے پہنے اچھی آواز نہ بولو بالکل پینڈو بندے والی گل کر کے آخری جملے جو میرے میں سید صاحب نے سلوٹ انہوں نے مبارکباد بھی دینا حضور لالا جی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک گل میں نے یاد میں پہلی دفعہ گولڈا شریف گیا سا ادھر میں گولڈا شریف ویکھیا ہی نہیں سی پہلے طالب علم سا بڑا اوکھا سوکھا ہو کے کرایہ کٹھا کیتا 6 سال دی عمر میں یتیم ہویا اے دے آلے پاک نے انہوں موجاں لواتیاں نے غربت نہ دی شے ہی نہیں رہی ہن میں امیر آدمی ہاں اللہ دی قسم ہے کدے کوئی دنیا دار وال کدے للچائی نظریں وال ویکھے نہیں دنیا دار ایتھے اسی صرف نبی دے بالاں دی روٹی کھانے ہیں بس اچھا میں نے نا گولڈا شریف دا بڑا اچھا تے او چھوٹا جہا حجرہ مبارک سی وڈے لالا جی اندر تشریف فرما سن تے چھوٹے لالا جی باہر رحمت اللہ علیہما تے میں پوچھتا گیا میں نے بھی پتہ نہیں سی یہ بھی میں نے بعد ایک دسیا اندر وڈے لالا جی نے تے باہر چھوٹے لالا جی اچھا میرے کو ہن میں وہ نظرانہ بہت تھوڑا سی دستے ہیں میں نے شرم آتی ہے اس واسطے میں رکان لگا میں نا باہر حضرت چھوٹے لالا جی نو نظرانہ پیش کیتا انہاں فرمایا پیر صاحب اندر بیٹھے اے میں زندگی پہلی باری بیٹھے اچھا میں جب اندر گیا نا تو میں وڈے لالا جی نے پیش کیتا رحمت اللہ آپ نے فرمایا پیر صاحب باہر بیٹھے میں پھر باہر آیا میں پھر فرمایا تو ہم آکھے نا پیر صاحب اندر بیٹھے نے پیر صاحب تے او نے میں کہ حضور انہاں پیر صاحب نے فرمایا تسی پیر صاحب ہو قبلہ تسی آپس سے فیصلہ کر لینا میرے لئے دوئے پیر صاحب ہو میں غریب دا نظر آنا کو ترس گئیاں نے اکھاں ترس گئیاں نے اکھاں کیا پیار اینجوی کبھی ہویا ہے دونوں حضرات دے ہاتھ دستے سن پتہ نہیں یہ سوندے بھی ہے نہیں ہر ٹائم تسبیح پڑھ دے دو میں نور دا وجود اور تساں دے سارے ہیں اللہ تو انہوں کرے سارے ہیں میں آخری حضور لالا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے حیات مبارک کے ایک دفعہ صلوات و صوفی افضل صاحب انہوں نے مرید نے انہوں نے دوائی بھیجی حضور لالا جی واسطے تو میں وہ دوائی پیش کرنے واسطے گیا تو میں وہ آخری دن آپ کا دیدار کیتا تو سب بھی کیتا ہونا ہے تو پھر لالا جی وچ میرے علی نہیں سا اللہ دی قسم ہے اللہ وسطہ رکھے حضور تاجدار گولڈا دے گلشن آمین ہی کہہ چھڑو انہوں دی چھانت لے اللہ علیہ سنت نو وسطہ رکھے سارے اچھی آواز ہونا کو آمین میں پھر تجھے گل کرنے لگا مان کریا کرو اپنے مالکاں دے ایک مولی تانبے دی زمین ہونی اور جو اشر دا نقشہ ہے اے جے سلیمہ حسن اچھا اب مولوی بھی کو بندے دا پتر سی یہ چبل شے ہوتا خدا نبی کیوں ہونے سے کیا ہوتا ہے لعنت تیرے وجود تے تو نجم تو لکی ہوتا او بھی اپنے بندے دا پتر سی انہاں کہ ہاں جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام او بھی ہونگے اے سنے جے میری گل بابا دے اکھائیں جو اتھرو آئے روندہ روندہ پہ گیا کہ اکھاں لگا مولوی جی پھر انہاں نہ ڈراؤ ایڈا انہیر نہیں پہ گیا کہ حضور تے ہوندے ہمارے جائیے جامعہ محمدیہ رضویہ تدریس دی سربراہی سید زادے دے کولے میں ذمہ داری نہ لے گل کہہ سکنا اس ادارے وچوں پڑھ کے جانا لا او دے ایک ہاتھ وچ عظمت آل دا جھنڈا ہونا ہے دوسرے ہاتھ وچ عظمت اصحاب دا جھنڈا ہونا اسی نوکروں سانو ادھر ادھر دے میڑے تانے نہ مارو ساڑا مرشد میرے علی اچھی آواز نہ بولا
تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ دی تعلیمات دے گلشن دی خوشبو سنگن والا سلپ نہیں ہو سکتا، نہ صحابہ دے بارے نہ اہل بیت دے بارے۔ کی خیال ہے تھوڑا؟ ایک باری اچھی بولو بھائی، ایک ساڑی مجبوری جے اے سن لو، اگر کوئی بندہ آکھے نا جی سیدہ زہرا پاک دے مسئلے تے پیچھے ہٹ جاؤ تے مولوی نو بچا لو، میں کہنا ایک مولوی کی 1 کروڑ دفنانا پیا دفنا چھڑاں گے، سرکار دی شہزادی دی نوکری تو پیچھے نہیں ہٹاں گے۔ میں آج اتنے مسجد بیٹھ کے دعا منگنے یا اللہ تو ویندا پہ ہے، تیرے نبی دی شہزادی دی نوکری کڑے پہ کر دیں تے سیدہ دی بارگاہ بے ادبی دے کلمہ کرنے دے نال کڑے کھلوتے ہیں، بس یا اللہ انہوں نے کٹھا حشر نصیب کری تے سانو سیدہ زہرا دے کمیاں وچ حشر نصیب کری۔ میں تہاڈا بھی شکر گزار ہوں جناب، خاص طور تے قبلہ پیر صاحب دا، معذرت خواہی ہاں اگر میں وقت زیادہ لا لیا ہوئے جناب، اسی تہاڈے نوکر، تہاڈی جد پاک دے نوکر، اولاد حسن اور اولاد حسین ساری دے نوکر۔ ابے کو میں ٹوپی تلے لا کے اللہ دی قسم چوکے آخر لگا جے ہر سید دی پاک جتی میرے سر دا، اسی بغیرتی دا سبق نہیں پڑھیا، اسی انہاں لوگوں دے منن والے ہاں جڑے آندن آل النبی ذریعتی وَهُمُ إِلَيْهِ وَسِيلَتِي أَرْجُو بِهِمْ ہوتا غدن بِيَدِ الْيَمِينِ سَيْفَتِي۔ اسی انہاں لوگاں تو پڑھنے ہیں جڑے آدھنے الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اسی انہاں لوگاں تو پڑھنے ہیں کہ جڑا آکھے اے آکھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، بصدق و صفا گشت بے چارہ جامی، غلام غلامان آل محمد، وآخر دعوانا الحمدللہ۔